ملت ابراہیم معلوم تاریخ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور سارے باطل خداؤں جھوٹے معبودوں پر لکیر پھیر دینے کی ایک زندہ جاگتی دعوت جو کرۂ ارض کے ایک بہت بڑے حصے بلکہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ موجود انسانیت کی اکثریت کے ہاں کسی نہ کسی انداز میں وہ اون کی جاتی ہے۔ مذاہب کے اندر سب کے سب جو خدا کو مانتے ہیں، ایک اندیکھی ہستی جو رحمت کرنے والی ہے اور مہربانی کرنے والی ہے اور مطلق خیر اس کے ہاں سے مخلوق کو حاصل ہوتی ہے۔ اب ان کے مابین ملت ابراہیم ایک بہت اونچے درجے کا خدا کا تعارف کروانے والی ایک جماعت ہے جو آگے مختلف اس کی جو تقسیمات ہیں اس کے اندر ہم نہیں جاتے۔ یہ جتنے بت پرست قومیں، ملتیں، تہذیبیں ہیں ان کی نفی کرنے والی، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم یہود اور نصارہ کو جو بہرحال وجوہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک رشتہ رکھتے ہیں یا اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیمی مذاہب اب نہیں ہیں، اب ہم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے اندر نہیں مانتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک نسبت بہرحال کیونکہ اور اس نسبت کی وجہ سے روئے زمین کے جو مذاہب کی تقسیم ہے تو اس میں بہرحال یہ دونوں جماعتیں یہود اور نصارہ ریلیونٹ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو فردر ہم تو اوپر جا رہے ہیں نا خدا کے تعارف کے معاملے میں اور خدا کے ہاں قبول ہونے والی عبادت کے معاملے میں۔ اچھا، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے اور جو ایک دعوت ہے، اس کا جو آخری سرا مستند ترین حالت میں اپنے تمام ان معجزات کے ساتھ، تمام ان آیات کے ساتھ اور اس پورے پروگرام کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی ملت اور آپ کی امت ہے، اور اس کے اندر جو انحرافات ہوئے ہیں اہل کتاب قوموں کے ہاں ان سب کی تصحیح اور ان کے بارے میں کھوٹا اور کھرا، سچ اور جھوٹ کا سارا جو فیصلہ ہے وہ اس آخری نبی کے ذریعے سے اور اس آخری کتاب کے ذریعے سے کروا دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اب امامت جو ہے خدا شناسوں کی، اللہ رب العزت کی عبادت کے نام پر ایک صحیح اور صالح جو ایک تصویر ہے جو خدا کے ہاں مقرر ہے، تو اس کی کل نمائندگی اب اس کا نام جس کو ہم امامت کہتے ہیں، تو وہ ملت ابراہیم جو ہے اب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محصور ہو چکی ہے۔